مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں کافر بھی جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینے میں جنگ و جدل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ عرب لوگ اور مشرک لوگ بھی کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ ان 4 مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، بولے مہینے گزر جائیں پھر دیکھا جائے گا۔ مکہ کے مشرکین ان 4 مہینوں میں بھی نہیں لڑتے تھے۔ بتوں کے پجاری 4 مہینے میں نہیں لڑتے، 360 بتوں کے پجاری اس مہینے میں نہیں لڑتے تھے، کیونکہ معزز مہینے، مکرم مہینے، حرمت والے مہینے۔ لیکن اس بت کے پجاری نے ان 4 مہینوں کے اندر بھی مساجد پر حملہ کیا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ اس کو منہ کی کہانی پڑی، لیکن یہ ان مشرک سے بھی بدتر مشرک بن گیا۔ حالانکہ جس وقت اس نے حملہ کیا تو یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ابھی یہی مہینہ زکات کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو مکہ کی مشرکین بھی ان مہینوں کو عظمت والا مہینہ سمجھتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اپنے دشمن کو بھی دیکھتے تھے کہ اس مہینے میں نہیں، یہ مہینے گزر جائیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یحرم حرمات ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ اور ان مہینوں کو حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، یہی مہینے ہیں۔ ابھی حاجیوں کے حج کا مہینہ ہے، اب حاجی حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے، میں تو کہتا ہوں لاکھوں کیا کروڑوں روپے بھی خرچہ کرے نا، وہ صرف ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا دیدار کریں گے، ان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاجیوں کے حج کے لیے 2 نبیوں کو صفائی کا حکم دیا کہ اس گھر کی صفائی کریں میرے حج میں آنے والوں کے لیے، اعتکاف میں آنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طہر بیتیہ، میرے گھر کو صاف رکھیں، للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ 2 نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف رکھیں، للطائفین والعاکفین، وہاں پہ قائمین، یہاں پہ عاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیں۔ اور ہمارے ہاں عموماً مساجد میں دیکھا جاتا ہے جو مسجد کی صفائی کرنے والے لوگ ہیں، پورے مسجد والے، کمیٹی والے ان کو اپنا خادم اور نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نہ میرا نوکر ہے نہ آپ کا نوکر ہے، وہ اللہ کا نوکر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ 2 نبیوں کو مقرر فرما رہے ہیں کہ میرے گھر کو صاف رکھے۔ وہ نبی جو جد الانبیاء جسے کہا جاتا ہے، جس کو موحدوں کا باپ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام موحدوں کے باپ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جس پر کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کی، جو اس کا بانجا یا بھتیجا تھا، کسی نے ایمان نہیں لایا۔ قرآن کہتا ہے فما آمن لہ الا لوط، لوط علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر کسی نے بھی ایمان نہیں لایا، حالانکہ کتنی اذیتیں اس کو سہنا پڑی، گھر سے نکالے گئے اور خاندان والوں نے بائیکاٹ کیا، آگ میں ڈال دیا گیا، علاقے سے بھی نکال دیا گیا، لیکن ایمان کسی نے نہیں لایا۔ لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم ایک نہیں ہے، ابراہیم پوری جماعت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کی، اس پر کسی نے ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہے؟
ابراہیم علیہ، دیکھو قربانی کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے تو سر فہرست ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام آتے. کیوں؟ کعبۃ اللہ حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے. کعبۃ اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. حالانکہ آپ دیکھا جائے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی. تبھی تو قرآن مجید کعبۃ اللہ کو بیت العتیق کہتا ہے. بیت العتیق کا مطلب پرانا گھر. فرشتوں نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، شیس علیہ السلام نے تعمیر کی. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد نہیں رکھی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کے پائے بلند کیے. مطلب پائے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پائے رکھے نہیں، پائے بلند کیے. ابراہیم علیہ السلام پر لایا کسی نہیں مانی، لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہ سمجھو، کام اس نے جماعت کا کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتن، ابراہیم علیہ السلام تو ایک جماعت تھی، ایک بندہ توڑی تھا. ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. یہ مشرکین کو ٹوک دیا جا رہا ہے، مشرکین کو تانا دیا جا رہا ہے. تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم تو بتوں کے سامنے جھکتے ہو. تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. یہ کہتے کعبۃ اللہ کے متولی ہم ہیں. کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھ کے عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اصل وارث ہم ہیں. جہاں پہ حج کی بات آتی ہے، عمرے کی بات آتی ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے.